السلام علیکم ناظرین، والم 163 کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں جنگل میں قسطنطین بھاگ رہا ہوتا ہے اور عثمان صاحب اس کے تعاقب میں ہوتے ہیں کہ اس لیے میں دو بازنطینی سپاہی عثمان صاحب کے سامنے آ جاتے ہیں۔ قسطنطین رک کر تماشا دیکھتا ہے مگر اپنے سپاہیوں کے مرتے ساتھ ہی پھر سے بھاگ پڑتا ہے اور عثمان صاحب بھی اس کا تعاقب جاری رکھتے ہیں۔ دوسری طرف سنگور آغا اپنے بالے سے ایک ساتھ کئی سپاہیوں کو پٹخ دیتے ہیں۔ سردار کریسے بھی اپنی تلوار کافروں پر زور و شور سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تیمور بھگا بھی اپنے ہاتھ صاف کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب قسطنطین کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ مزید دو بازنطینی سپاہی ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب قسطنطین سے کہتے ہیں میں تمہیں اس جنگل میں دفن کر کے ہی جاؤں گا۔ جواباً قسطنطین کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں کہ یہاں کس کی قبر بنتی ہے۔ قسطنطین کے کہنے پر بازنطینی سپاہی حملہ کرتے ہیں اور جہنم پہنچ جاتے ہیں کیونکہ عثمان صاحب انہیں بھی مار ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قسطنطین عثمان صاحب کو اپنے پیچھے بھگاتا ہی چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف تمام بازنطینی سپاہی مارے جاتے ہیں اور لڑائی کے اختتام پر برہان ایک دم سے پوچھتا ہے حضور کہاں ہیں؟ جیرکتئی بھی پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے برہان عثمان صاحب کہاں ہیں؟ تو برہان کہتا ہے وہ یقیناً اس کتے کے پیچھے گئے ہوں گے، مگر ان کے آگے بڑھتے ساتھ ہی کافروں کا ایک اور دستہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ انہیں دیکھ کر برہان کہتا ہے یہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں، حضور کی جان خطرے میں ہے، ہمیں ان سب کو جلد سے جلد مارنا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب بازنطینیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب قسطنطین کا پیچھا کرتے کرتے ایک ندی کے کنارے جا پہنچتے ہیں۔ قسطنطین اس کے بالکل داہنے پر جا کر رک جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں تمہاری موت کی جگہ پر خوش آمدید عثمان، میری فتح کی خبر ہر جگہ پھیل جائے گی۔ عظیم قسطنطین پالیوروگوس، اس نے عظیم ترک کمانڈر عثمان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، تم آخرکار اب زمین بوس ہو جاؤ گے اور میں کھڑا رہوں گا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم یاد رکھے جانے کے لیے نہیں لڑتے، بے شمار جنگجو ہیں جنہوں نے ان سرزمینوں کے لیے اپنا خون بہایا، نہ تم نہ میں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کھڑا کون رہتا ہے۔ بازنطین یا ترکوں کی شاندار ریاست۔ قسطنطین تلوار زمین میں گاڑتے ہوئے کہتا ہے قدیم روم ان سرزمینوں میں ہمیشہ موجود رہے گا، لیکن تم یہ دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہو گے عثمان۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تیر اندازوں کو آواز لگاتا ہے تو الیکسیوس سپاہیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ بازنطینی سپاہی عثمان صاحب پر تیر تان لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں تم نے بہادری کے میدان کو پھر سے گندگی کے میدان میں بدل دیا ہاں؟ قسطنطین ہنستے ہوئے کہتا ہے بہادری گندگی یہ تو صرف الفاظ ہیں عثمان، جیتنے والے تاریخ لکھیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب خنجر اور تلوار لے کر جیسے ہی اس کی جانب بڑھتے ہیں تو دو تیر عثمان صاحب کو آ لگتے ہیں۔ دونوں تیر عثمان صاحب توڑ ڈالتے ہیں اور ایک بار پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بازنطینی کئی تیر ان پر برساتے ہیں مگر عثمان صاحب پھرتی سے دائیں بائیں اوپر نیچے ہو کر بچتے ہیں، مگر خود کو بچاتے بچاتے وہ بلندی کے دہانے پر جا پہنچتے ہیں۔ الیکسیوس سپاہیوں کے ساتھ ان کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ وہ عثمان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کرتے جاتے ہیں، کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب چھلانگ لگا دیتے ہیں اور پانی کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں۔ قسطنطین کہتا ہے ہم دریا کے آخر تک اس کا تعاقب کریں گے، میں یقینی بناؤں گا کہ وہ مر گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ سپاہیوں کے ساتھ دریا کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ ادھر عرفان سپاہیوں کے ساتھ مل کر سب کافروں کو مار ڈالتا ہے اور پھر بیسنگر سے کہتا ہے جلدی سے قبیلے جاؤ، اولوفیرا کی جان خطرے میں ہے۔ اس الیکسیوس نامی کتے نے کہا کہ قبیلے کی ایک خاتون نے اولوفیرا سے متعلق معلومات فراہم کی ہے۔ سپاہی بیسنگر پوچھتا ہے میرے شہزادے کیا ہم اس لیے جال میں پھنس گئے ہیں؟ مگر ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو ارحان کہتا ہے اس کے مطابق یہ کام کرنے والی الجم خاتون ہے۔ یہ سن کر سپاہی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور سپاہی بیسنگر پوچھتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ارحان اسے کہتا ہے جلدی سے قبیلے جاؤ، جو ضروری ہوگا بالا ماں کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی بیسنگر بھاگ پڑتا ہے اور کونور پوچھتا ہے میرے شہزادے کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ لیکسیوس نے آپ کو کیا بتایا؟ تو ارحان کہتا ہے کتے کی بے حسی کونور، ہم فی الحال بابا کے پیچھے جائیں گے، چلو۔ ادھر بازنطینی سپاہی دریا میں عثمان صاحب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ قسطنطین کہتا ہے دریا نے عثمان کی لاش کو بہت پہلے نگل لیا ہوگا، ہر جگہ تلاش کرو۔ تو الیکسیوس اس سے کہتا ہے عثمان کے سپاہی ہر جگہ اس کی تلاش میں ہیں، ہم یہاں نہیں رک سکتے اور اس کے علاوہ اب زخمی بھی ہیں، جلد یا بدیر عثمان کے سپاہی یہاں پہنچ جائیں گے۔ جواباً قسطنطین کہتا ہے مجھے عثمان کی لاش چاہیے تو چاہیے، جب تک اس کی لاش نہیں مل جاتی کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا۔ الیکسیوس کہتا ہے ہم عثمان کو تو ویسے بھی مردہ یا زندہ ڈھونڈ لیں گے، لیکن اگر اس کے جنگجو یہاں پہنچ گئے تو یہ ممکن نہیں ہوگا، ہماری تعداد بھی کم ہے اور ہمارے ساتھ زخمی ہیں، ہمیں جلدی سے پہلے زخمیوں کا اور آپ کا علاج کرنا ہوگا۔ قسطنطین آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے عثمان تم زندہ یا مردہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پاؤ گے، جب تک ہم عثمان کو تلاش نہ کر لیں کوئی بھی شہر واپس نہیں جائے گا، ہم خفیہ وادی میں موجود قرارگاہ میں رات گزاریں گے۔ کائی قبیلے کے مشکو والے میدان میں فاطمہ آگے بڑھتے ہوئے بالا خاتون سے پوچھتی ہے بابا کب واپس آئیں گے ماں؟ ہمیں ابھی تک کوئی خبر موصول نہیں ہوئی۔ تو بالا خاتون سے کہتی ہیں کیا آپ فرائض پر جانے والے سے یہ پوچھ سکتی ہیں کہ وہ کب واپس آنے والے ہیں میری بیٹی؟ پھر تلوار تھام کر فاطمہ سے کہتی ہیں چلو اپنی تلوار اٹھاؤ، آپ کی مہارت دیکھتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے ٹھیک ہے، تو آپ میرا امتحان لینا چاہتی ہیں ہاں؟ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان مشق شروع ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے پر زبردست وار کرتے ہیں۔ بالا خاتون فاطمہ پر بہت سے حملے کر کے اسے پیچھے دھکیل دیتی ہیں، مگر جب دائیں طرف مڑتی ہیں تو پانی کے عکس میں انہیں کئی جھنڈا ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھتے ساتھ ہی وہ گہری سوچ میں پڑ جاتی ہیں۔ فاطمہ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس بالا خاتون پر حملہ کرتی ہے اور ان کا بازو زخمی ہو جاتا ہے۔ بالا خاتون کو تکلیف ہوتی ہے مگر وہ مسلسل پانی کو دیکھتے رہتی ہیں۔ فاطمہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور بالا خاتون جھنڈے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں عثمان۔ فاطمہ
کو انہیں پکڑتے ہوئے کہتی ہے ماں کیا آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے معاف کر دے ماں۔ یہ کہتے ساتھ وہ مرہم لینے بھاگ پڑتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب بھی پانی میں بے ہوش پڑے ہوتے ہیں۔ ادھر بالا خاتون دعا مانگتے ہوئے کہتی ہیں اے میرے رب تو عثمان اور عرفان کی حفاظت فرما، تو ہمیں اس جنگ میں فتح نصیب فرما۔ فاطمہ واپس آ کر ان کا زخم باندھنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دے ماں، مجھے معاف کر دے۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں فاطمہ، یہ تمہارا قصور نہیں تھا، کوئی بات نہیں، میرا دل ایک دم سے گھبرا گیا تھا، میں ٹھیک ہوں، ڈرو مت۔ یہ کہتے ساتھی اسے گلے لگا لیتی ہیں۔ جنگل میں عثمان صاحب کے ساتھیوں نے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور خان کہتا ہے میرے بابا کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو سردار کے ایسے کہتے ہیں ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ ان بازنطینیوں کی لاشوں تک پہنچتے ہیں جنہیں عثمان صاحب نے مارا تھا۔ لاشیں دیکھتے ہوئے عرفان کہتا ہے قسطنطین نے میرے بابا کو جال میں پھنسایا، اپنی آنکھیں اچھے سے کھولو سپاہیوں، ہم میرے بابا کو ڈھونڈ لیں گے۔ یہ کہتے ساتھی وہ بھاگ پڑتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب دریا میں پڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں عثمان صاحب کا عکس وہاں نمودار ہوتا ہے اور جب وہ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یونس ایمرے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو کچھ بنا رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب ان سے کہتے ہیں لفظوں کے سلطان۔ یونس ایمرے کے ساتھ ہی عثمان صاحب کا گھوڑا التوتان بھی ہوتا ہے۔ یونس ایمرے عثمان صاحب سے کہتے ہیں آپ ایک نئی جنگ عظیم پر ہیں عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب پوچھتے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جواباً یونس ایمرے کہتے ہیں زمین اللہ کی ہے اور آسمان اللہ کا ہے، دراصل ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی نہ ہو، ہمیں رزق سے نوازا جاتا ہے جو وہ ہمیں دیتا ہے، ہم پہلے سنگین گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ یہاں کیوں ہیں؟ تو عثمان صاحب پانی میں پڑے ہوئے اپنے جسم کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ رہا کفار کے جال میں پھنسنے والا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ یہاں اس حال میں ہے۔ تو یونس ایمرے کہتے ہیں آپ جال میں نہیں پھنسے، جس راستے پر آپ منزل کی تلاش میں تھے وہاں ایک جال تھا، کیا مشکلات کے بغیر منزل تک پہنچنا ممکن ہے؟ اچھا تو کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے؟ اس کے اختتام پر راستے اور بھی بہت ہیں، آپ کے اندر ایک آپ موجود ہے، آپ پہلے پردے اٹھائیں، پھر حضرت ابراہیم کی طرح آپ کا راستہ آپ کے لیے واضح ہوتا جائے گا، بتوں سے چھٹکارا پانے کی خاطر تم اپنی تلوار کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میرا اللہ یقیناً مجھے راستہ دکھائے گا۔ اگلے لمحے یونس ایمرے خان عثمان صاحب کو دیتے ہوئے کہتے ہیں اپنے گھوڑے کو اپنا ساتھی، کشش پہاڑ کو اپنا رہنما اور آگ جلیبی کو اپنا معاون بنائیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب اسے کھانے لگ جاتے ہیں، مگر جیسے ہی پلٹتے ہیں تو وہاں پہ یونس ایمرے نہیں ہوتے، وہ کھڑے ہو کر دائیں بائیں یونس ایمرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پانی میں پڑے ہوئے عثمان صاحب یونس ایمرے کہتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ مشکل سے سیدھے ہوتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں یونس ایمرے کہاں ہیں آپ؟ درویش کہاں ہیں آپ؟ اگر آپ مجھے تلاش نہ کرتے تو مجھے میری منزل کا پتہ نہ چلتا، اب جو اس راہ کے اختتام تک نہ جائے وہ بزدل ہے۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب کی نظر التوتان پر پڑتی ہے تو اس کے پاس آتے ہیں اور اسے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں انہیں میرا راستہ تلاش کرنے دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ التوتان کی گردن پر سے کچھ بال اتار لیتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔